انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان LOC پر دشمن کا وار سامنے آ گیا۔ پاکستان بھارت کشیدگی۔ پاکستان نے اپنی تاریخ کا خطرناک ترین میزائل چلا دیا۔ بارڈر پر پاکستان بھارت میں کشیدگی۔ بھارتی سرماؤں کے پرخچے اڑا دیے۔ بھارت کے مزید 11 فوجی اور 2 آرمی افسر جہنم واصل کر دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور بھارت بارڈر پر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان نے اپنی تاریخ کا بھارت کو ایسا خطرناک جواب دیا ہے کہ بھارت کی روح تک کانپ اٹھی ہے۔ پاکستان بھارت میں شدید کشیدگی سامنے آئی ہے۔ پاکستان نے فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل کے مطابق یہ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم مکمل طور پر پاکستان کا اپنا تیار کردہ ہے اور یہ 140 کلومیٹر تک روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ویپن سسٹم افواج پاکستان کی دشمن کے علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گا۔ اس کے ذریعے کامیابی کے ساتھ 100% تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس کامیاب تجربے پر اور اس کامیاب ویپن سسٹم پر سائنسدانوں اور دیگر عملے کو مبارکباد دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے LOC کی خلاف ورزی پر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق LOC پر بھارتی فورسز کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر ترین سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ اس کے علاوہ LOC کے نیزا پیر سیکٹر پر بھارتی فورسز کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، اور بھارتی فورسز LOC پر مسلسل معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کی اشتعال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت ایسی حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنانا 2003 کی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ نہتے کے شہریوں کو بے گناہ نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ اقوام متحدہ کے مبصر گروپ کو LOC کی معائنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان نے بھی گائیڈڈ 1 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا بھی کامیاب ترین تجربہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور نیوا سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا سپاہی شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز LOC کے نزدیکی دیوا سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ پاکستانی فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی، جس میں بھارتی فورسز کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 28 سالہ سپاہی شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ جس نے بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے خلاف وطن کی خاطر مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جان قربان کی۔ دوسری جانب بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں عائد تمام پابندیاں ختم کرے۔ وہاں کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دہلی میں
برطانوی ہائی کمیشن کی ایک ٹیم کو مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے کی اجازت دے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جموں و کشمیر کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک مباحثے میں ارکان پارلیمنٹ کے سوالوں کا جواب بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ LOC پر تابڑ توڑ کارروائیوں کے بعد پاکستان کا بڑا اور منہ توڑ جواب سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب بارڈر پر پاکستانی فوج کی مشقیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف جنرل آصف منیر کا کنٹرول لائن کا بھی دورہ سامنے آیا ہے۔ بھارت پر حملے کے لیے مکمل پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ چیف آف اسٹاف جنرل آصف منیر نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا ہمیشہ منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاکستانی فوج شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ آرمی چیف کو LOC کی تازہ ترین صورتحال اور بھارت کی جانب سے سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی، جبکہ بین الاقوامی قوانین و اقدار کے برخلاف قدم اٹھانے کے لیے کہا کیا گیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی اشتعال انگیزیاں بالخصوص حال ہی میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت اور مس ایڈونچر کا ہمیشہ منہ توڑ جواب ملا ہے، آگے بھی منہ توڑ جواب ملے گا۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے ترجمان DGI SPR کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے بتایا ہے کہ بھارتی فورسز نے پاکستانی فوج پر فائرنگ کی، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ اس موقع پر بھارتی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل دیوناندن کے مطابق پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور شیلنگ کے ساتھ سیز فائر خلاف ورزی کی اور بھارت نے اس موقع پر کسی جانی نقصان کی رپورٹ نہیں کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ موجودہ صورتحال میں کسی ممکنہ کشیدگی سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی خاطر پاکستانی فضائیہ بھی اس موقع پر تعینات آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر خلاف ورزی پر پاکستان نے درمیانی شب رات گئے انڈیا پر ضلع کپواڑہ اور نادی نیلم پر جو فائرنگ کی ہے، پاکستان نے اس کا بھرپور اور تابڑ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اور وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔